رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، تو وہ بڑا مہینہ جب آنے والا ہے تو اس کی طرف اشارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے سے اور کچھ باتوں کے ذریعے سے ہمیں ملتے ہیں۔ جیسے جب رجب کا شعبان دیکھتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں جو ہے خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو معلوم ہے جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، تو کل چاند نظر آ گیا شعبان کا، 15ویں شب جو ہوتی ہے وہ شب برات ہوتی ہے۔ اب جب سے دنیا سامنے آ کر رکھی گئی ہے ہر انسان کے، آج ماحول یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو تو اس کے سامنے پوری دنیا یوں رکھی ہوئی ہے۔ جب سے یہ انٹرنیٹ وغیرہ اور موبائل یہ سب چیزیں عام ہوئی ہیں تو پوری دنیا جو ہے ہر انسان کے سامنے یوں رکھی ہوئی ہے، وہ جو چاہے دیکھ لے، سمجھ لے، سن لے، سب چیزیں بالکل ایک دم عام ہو گئیں۔ تو اس طرح کی جب چیزیں عام ہو گئیں تو لوگوں کے مزاج بھی بڑے مختلف ہو گئے۔ یوں ہوتا تھا کہ صاحب امام صاحب نے بتا دیا یا بیٹھک پر بیٹھے ہیں، کوئی تعلیم ہو گئی جو انہوں نے بتا دیا تو بس مان رہے ہیں اور اپنا عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اب لوگوں کا مزاج تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، چینج ہو گیا ہے، تو اب تحقیقات بھی کرتے ہیں۔ تحقیق کرنا برا نہیں ہے، تحقیق کرنی بھی چاہیے، لیکن مارکیٹ میں اور معاشرے میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ دین کو بھی اپنے حساب سے سمجھاتے ہیں۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اتنے بڑے محدثین، اولیاء اللہ اور بزرگان دین آئے ہیں، انہوں نے تو گویا کہ دین سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے یہ لونڈے لپاڑے جو نکل کر کے آئے ہیں اور کوئی انجینئر، کوئی ایڈوکیٹ، کوئی ڈاکٹر یہ سمجھا رہے ہیں اب دین، تو سارے عالم بھی بیکار ہو جاتے ہیں، سارے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب جو ہے یہ چند لوگ آئے ہیں دین کو سمجھانے کے لیے، نعوذ باللہ، جیسے اب تک کسی نے دین سمجھا ہی نہیں تھا، اب دین ہم نے سمجھا ہے، اور بڑا معاملہ یہ عام ہے، اور خاص طور سے انٹرنیٹ پر۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز جو شب برات نام ہے نا، تو بعض لوگ تو ایسے بدعتے ہیں اس نام کو سن کر، جب کہا ان سے، جیسے کل ہم نے ایک اعلان لگایا تھا کہ بھئی شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، شب برات انشاءاللہ 13 فروری کو رہے گی، تو 2-3 لوگ اس پہ بولتے کہ یہ شب برات کون سا تیوہار ہے؟ تو میں نے بھئی ہم نے کب کہا کہ اس میں تیوہار ہے؟ تو جو چیزیں دماغ میں پہلے سے چل رہی ہوتی ہیں نا ان چیزوں کو لے کر کے، تو وہی جو ہے وہ آ کر کے اگلتے ہیں۔ تو بھئی تیوہار تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو اس طرح کی چیزیں نا آج کل بڑی عام ہو گئی ہیں۔ اس کی فضیلتیں، اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا احکامات ہیں، تو ابھی اگلا ہفتہ بھی ہے، اور انشاءاللہ مفتی جمشید صاحب جو ہے وہ ماہر بھی ہیں خوب تفسیر کرنے میں، ایک حدیث کی لمبی تفسیر وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی تفصیل سے کرتے ہیں، تو وہ اگلے ہفتے آپ کو سمجھائیں گے کہ دیکھو کس کس موقع کی کیا کیا فضیلت ہے، ان کی بات سننا اور ان فضیلتوں پہ عمل کرنا اور اپنا آپ کو کامیاب بنانا۔ میں تو موٹی موٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ جب یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا اور لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یار شب برات کیا چیز ہے، یہ کہاں آئی ہے؟ اس شب برات تو ویسی فارسی اردو کا لفظ بنا لیا گیا، فارسی اور عربی سے ملا کر کے، کہ براءت کی رات، چھٹکارے کی رات۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث میں کہاں آئی ہے، تو لفظ شب برات نہیں آیا، لیکن بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس رات میں اپنے بندوں کی بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک دم بالکل A1 کوالٹی کی صریح روایت تو نہیں ملتی ہے جس سے معلوم ہو کہ بھئی شب برات بھی کوئی چیز ہے۔ لیکن دیکھیے آپ ایک بات سمجھیے، آپ ایک دھاگے کو لیجئے، ایک دھاگا بڑا کمزور سا ہوتا ہے، جس سے کپڑے سلتے ہیں نا، تو وہ دھاگا بڑا کمزور سا ہوتا ہے، ایک دم بالکل صاف ستھری سی بات ہے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی آپ کی کیا ہے، مطلب شب برات کا کیا معاملہ ہے۔ بیٹے بچوں آپ چپ ہو جاؤ، آپ آرام سے بیٹھے رہو، آپ بھی بات سنو۔ آپ ایک دھاگے کو لیجئے، اس دھاگے کو آپ دیکھیں گے تو بڑا کمزور ہوتا ہے، اسے ذرا سے جھٹکا دیں گے آپ تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا اگر اس دھاگے کے ساتھ میں 10 15 20 دھاگے اور ایسے ہی ملا لیے جائیں، اس کو ڈبل تبل اس طرح کر لیا جائے، تو اب اس کو آپ توڑیں گے تو وہ ٹوٹے گا کیوں؟ مضبوط ہو گیا نا، وہ صاف سی بات ہے، بالکل آسان بات ہے نا، اسے زور لگاؤ تم نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایسے ہی شب برات کے تعلق سے ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 27 یا 17 یا 27 روایتیں ہیں جو الگ الگ موقع کی ہے۔ جیسے ایک وہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبرستان گئے تو حضرت عائشہ نے دیکھا آپ کہاں چلے گئے، اور بھی بہت ساری جو ہے روایتیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو تفصیل سے معلوم ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کی کئی ساری روایت اس رات کے بارے میں جمع ہو گئی۔ جب ان ساری روایتوں کو محدثین نے رکھا تو اب ایک ہی موضوع کی جب بہت ساری روایتیں جمع ہو جائیں تو یہ محدثین کا ضابطہ ہے، وہ لوگ بھی سنیں جو شب برات کے نام سے چڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی، تو بالکل آسان سی بات ہے، وہ اس بات کو سمجھیں کہ جب ایک ہی موضوع کی، ایک ہی موقع کی کئی ساری روایت الگ الگ انداز میں جمع ہو جائیں تو پھر وہ حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے یہ روایت، یعنی اب وہ عمل کرنے کے اعتبار سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا، جب بہت سارے کمزور دھاگوں کو بھی ملا لیا جائے تو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں،
تو ایسی جب بہت ساری روایتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اب ان روایتوں کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اب ان روایتوں کے اندر جو بات کہی گئی ہے تو اس کو مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے شب برات تو چلیے چھوڑیے، یہ کہہ لیجئے 15ویں شعبان جو ہے اس کی کہیں نہ کہیں فضیلت ثابت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے، موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں جو ہے آپ کو داخل ہونا ہے تو اس سے پہلے اپنا نہا دھو کر کے تیار ہو جاؤ۔ نہا دھونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے معافی وغیرہ مانگ لو، توبہ تلہ کر لو، اپنی مغفرت کرا لو، اور بالکل پاک صاف ستھرے ہو کر کے رمضان میں داخل ہو۔ یہ شب برات کا ایک مقصد ہے، لہٰذا جو لوگ انکار کرتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں، وہ اپنے مزاج کو تھوڑا چینج کریں۔ تو یہ بات تو تھی ان کے تعلق سے جو انکار کرتے ہیں۔ اب چلیے جب بات ثابت ہو گئی کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو ثبوت ہے، تو اب کیا ثبوت ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اب جب ہمارے معاشرے کا نمبر آتا ہے تو واقعتاً دیکھا اگر جائے تو جتنا معاملہ شب برات کا ہے یا 15ویں شعبان کا ہے، ہم نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کر رکھا ہے، اور لوگوں نے اس کو ایسا پیش کر رکھا ہے جیسے یہ کوئی تیوہار ہے۔ تیوہار کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں باقاعدہ بہت سارے گھروں کے اندر شب برات کے الگ کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ اب بھائی کوئی کپڑے والا ناراض نہ ہو، کوئی درجی ناراض نہ ہو، میں یہ بابا اسی موقع پہ ہمارے تھوڑے پیسے ویسے ہو جاتے ہیں، بک جاتے، کیوں ہمارے کپڑے بکنے شروع ہو رہے ہیں؟ بھائی کپڑے وپڑے بیچنے کو ہم منع نہیں کر رہے، بھائی اللہ تعالیٰ تمہارا خوب کاروبار چلائے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اتنا چلائے تمہاری دکان اگر سنگل ہے تو ڈبل ہو جائے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن بھائی کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اسے تو بتایا جائے گا نا۔ تو شب برات پر کپڑے بنانا یہ بالکل غلط ہے، اگر شب برات کی نیت سے ہی بنائے جا رہے ہیں تو کوئی موقع پڑ رہا ہے بنا رہے ہیں، شب برات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، 15ویں شعبان کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو دھیان میں رکھ کر کے جی ہمارے یہاں تو یہ کہتا ہے صبرات آ رہی، شب برات بھی نہیں صبرات آ رہی صاحب، صبرات پر کپڑے بناؤں گی، صبرات پہ مجھے بھی کپڑے بنانے ہیں، بچوں کو بھی کپڑے بنانے ہیں، تو اگر صبرات پہ کپڑے بنانے ہیں تو بھائی صبرات پہ کوئی کپڑے نہیں ہوتے، یہ سب غلط، یہ غلط ہے بالکل۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ شب برات کے اندر جو ہے اس طرح سے نیت باندھنی ہے، پہلی رکعت میں اتنی سورتیں پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں اتنی سورتیں پڑھنی ہے، اور یہ نماز اس انداز میں پڑھنی ہے، اور اس انداز میں نماز پڑھیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ شب برات میں کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے، خاص انداز سے خاص عبادت کچھ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا اللہ سے اگر گہرا تعلق ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں تو پوری رات آج اللہ سے گفتگو کرتا رہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیے، اپنے گھر میں بیٹھ جائیے، مسجد میں بیٹھ جائیے، جہاں آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اللہ سے لو لگائیے، گفتگو کیجئے، مانگیے، اپنے لیے بھی مغفرت مانگیے، مومنین کے لیے بھی مغفرت مانگیے، اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت مانگیے، آپ کو حق ہے جو چاہے مانگیے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یار میں عبادت کروں کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، تو آپ تلاوت کیجئے، کوئی حرج کی بات ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں استغفار کی تسبیح پڑھوں، اور سب سے اچھا کام استغفار پڑھنا ہی ہے اس رات میں، تو آپ استغفار پڑھیے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی جائیں، صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بس نیت کرے، اور نیت کرنے کے بعد میں یہ کہے اللہ جو میرے گناہ ہیں میں آج سے انہیں چھوڑتا ہوں، اور میں توبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے یہ کہہ کر کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور میں گناہوں کو چھوڑتا ہوں، یہ صلاۃ التوبہ ہوتی ہے۔ تو کوئی صلاۃ التوبہ پڑھ لے۔ کسی کا دل چاہ رہا ہے یار چلو آج عبادت کا ماحول بنا ہوا ہے اور میری کچھ نمازیں چھٹی ہوئی ہیں میں ان کو ادا کر لوں، تو کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کسی آدمی نے سوچا یار چلو صدقہ کر لیتے ہیں اس رات میں، تو کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، بس اتنا ہے۔ اب اس کے علاوہ آتے ہیں عبادت سے ہٹ کر کے ہم آتے ہیں، دیکھیے قبرستان کے اندر آنا جانا، تو اس میں بھی ہم لوگ جو ہے نا غلطیاں کرتے ہیں، ہم نے چیزوں کو بڑھا رکھا ہے، یہ غلط ہے، اس سے جو ہے نا اپنے دماغ کو ہٹانے کی ضرورت ہے اور کام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تھے، آپ اچانک رات میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں کمرے سے نکل گئے، چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں رات میں اٹھ کر کے، تو آپ ان کے پیچھے پیچھے گئیں، تو دیکھا انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع وہیں مسجد نبوی کے پاس میں ہے، آپ لوگوں میں سے جو گئے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے اندر گئے ہیں اور لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو پھر بات چیت ہوئی حضرت عائشہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کیسے اٹھ کر آئے؟ مجھے تو خیال ہوا کہ پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے، ہو سکتا ہے کسی دوسری اہلیہ کے پاس میں چلے گئے ہوں، تو یہ بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ آپ ہر سال قبرستان جاتے ہوں یا صحابہ کرام کو بلایا ہو اور کہا ہو کہ بھئی اگربتی سلگاؤ، سارے جنت البقیع کے اندر جو اگربتیاں لگا دو
اور لائٹیں وائٹیں، چلو اس وقت لائٹ نہیں ہوتی، چراغ ہوتے ہوں گے کہ بھئی چراغ وغیرہ لے کر آؤ، سارے قبرستان میں چراغ جلاؤ، تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صرف سادت، دیکھیے کوئی بھی کام ہے، اگر ہم کام کر رہے ہیں تو دین کا کام بھی، عبادت کا کام بھی وہی عبادت ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر آپ اس کو ویسے ہی کر رہے ہیں۔ اب ساری زندگی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے طریقہ دیکھ لیا کہ گئے اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، تو اگر ہم لوگ بھی چلو بھائی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے تھے، چلو ہم بھی چلتے ہیں اپنے جو عزیز و اقارب ہیں قبر پر کھڑے ہو کر اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کر دیں گے اللہ سے، اللہ رب العزت ان کو بھی معاف کر دے گا، ہمیں بھی معاف کر دے گا، بس اتنا تو ہے۔ لیکن اس کے علاوہ راستے سجانا، صفائیاں کرانا، اگربتیاں سلگانا اور صاحب چادر چڑھانا اور کیا کیا کرنا، یہ سب خرافات ہیں، یہ دین کا طریقہ نہیں، یہ سب بدعت ہے، سب غلط کام، سمجھ گئے بھائی؟ تو شب برات کا ثبوت کیسے ہے یہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ بہت ساری روایت اس موضوع کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 15ویں شعبان کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عبادت کس طرح سے کرنی ہے، تو میں نے آپ کو یہ بھی سمجھا دیا کہ بھئی 15ویں شعبان میں کوئی خاص طریقہ عبادت کا نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یہاں رک کر کے سن لیجئے کہ عبادت کرنے میں بھی ہم مسجدوں کو بھرتے ہیں، جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں نا، دیکھیے جو ہماری مسجد بنی ہوئی ہے نا، یہ اصل ہے فرض نمازوں کے لیے، جیسے اب آپ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، عصر آتے ہیں، مغرب آتے ہیں، عشاء آتے ہیں، اصل اس کام کے لیے ہے۔ سنتیں ہوں تو آدمی کو پہلے کی اگر سنتیں ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے گھر سے ادا کر کے آئے، اسی طرح سے نفل وغیرہ پڑھنی ہے تو آپ کو گھر ہی پڑھ کر آنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا کہ بھئی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو ایسے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ وہاں نماز ہی پڑھنی چھوڑ دو آپ۔ نفل نماز تو گھر کے اندر ہی پڑھنی چاہیے، بلکہ اس کے فائدے بہت سارے ہیں، گھر میں رحمتیں بھی اترتی ہیں، اور جب بچے وغیرہ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی نماز عبادت کا بھی کوئی طریقہ ہے تو پھر بچے بھی سیکھتے ہیں، اس لیے نفل نماز وغیرہ جو وہ گھر کے اندر ہی پڑھنی چاہیے۔ تو اگر آپ لوگوں کو نماز وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا ہے اس رات میں تو کوشش کریں کہ مسجدوں سے ہٹ کر گھر میں کریں۔ شب برات پہ تو بھائی آپ جانتے ہی ہیں کہ مغرب اور عشاء میں تو مسجدیں خالی نہیں رہتی ہیں، اندر شہر کے اندر کی جو مسجدیں ہیں تو وہاں تو اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو واپس آنا پڑتا ہے۔ جو روز کے نمازی ہیں وہ تو اپنا اسی حساب سے جاتے ہیں، نماز مل جائے گی 2-4 منٹ 5 منٹ پہلے، وہاں جا کے دیکھا تو وہاں تو پہلے جو اللہ کے بندے خوب جمع ہے، اللہ کرے کہ ہماری مسجدیں 12 مہینے ایسے بھرنے لگے، مزہ آ جائے۔ تو تیسری بات میں نے قبرستان کے تعلق سے ہی بتا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلے جائیں، مغفرت کی دعا کریں اور خاموشی سے جائیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں اور آ جائیں بس۔ ایک چیز روزے کی اور آتی ہے اس میں، اس ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے۔ تو ایک چیز ہے روزہ، تو دیکھیے 1 تاریخ سے لے کر اور 27 شعبان تک کسی بھی دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، خاص شب برات کا کوئی روزہ ہو ایسا بھی نہیں بھائی۔ اور ابھی جو ہے یہ رجب گزرا ہے تو اس میں بھی لوگوں نے جو ہے وہ 27 رجب شب معراج کا روزہ، اب تو موقع ہی نکل گیا اس کو کیا بتایا جائے، تو شب برات کا بھی کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ البتہ مفتی صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 13 14 15 ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے ہر مہینے۔ تو اگر کسی آدمی نے اس مناسبت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام 20 میں سے ایک دن ہے یہ 15واں، تو اس نیت سے اگر روزہ رکھ لیا ہے تو ثواب مل جائے گا، لیکن شب برات کی نیت سے خاص کوئی روزہ ہو ایسا نہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو شب برات کے تعلق سے ہیں، میں نے آپ حضرات کو سمجھا دی ہیں۔ اب تفصیلی بات جو ہے انشاءاللہ آگے ہفتے اور مفتی صاحب سمجھا دیں گے۔ بہرحال عبادت کیجئے، اللہ سے ہر وقت مانگیے، اپنی مغفرت مانگیے، وہی اصل ہے، دنیا تو چھوڑ کر کے جانا ہے، ابھی ہیں، ہو سکتا ہے کل نہ رہیں، شام کو نہ رہیں۔ ہر وقت ہر لمحہ اس فکر میں لگے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں معافی دے دے، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لی۔